أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب لوگ یہ کتاب جس میں عقیدے کی بہت ساری باتیں ہیں، خصوصاً آخرت کے دن کی بہت ساری باتیں، جس کی تیاری کرنا میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے، اس لیے بھی کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موت جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن جیسے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت اچانک آتی ہے تو اس کی تیاری ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو ایک بات جو گزشتہ درسوں سے ہمارے ساتھ تھی کہ جہنمی آپس میں لڑیں گے۔ کون؟ جہنمی۔ جب کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور اپنے اوپر وہ لوگ ناراض ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے، اور جیسے کہتے ہیں بل تنقلب کل محبت، ہر وہ محبت جو دنیا میں ایمان کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگی وہ آخرت میں دشمنی میں بدل دے گی۔ دنیا میں جتنے بھی جگری دوست تھے وہ آخرت میں کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، اگر وہ ایمان کی بنیاد پر دوستی قائم نہیں کیے ہوں گے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جو دوستی کرنی ہے کس بنیاد پر کرنی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ متقی آپس میں دوست ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 60 میں کہا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضا، جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے بحث کریں گے۔ کیسے بحث کریں گے؟ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، معبود اور عابد دونوں ایک دوسرے سے، اور پیر مرشد سے۔ پیر مرشد کہے گا ارے تو نہیں ہوتا تو میں بچ جاتا۔ تو پیرا پرمپرا، پیر اڑتا نہیں کہتے، کون اڑاتے کہتے اسے؟ مریداں اڑاتے۔ پیر کو کون اڑاتے ہیں؟ اچھے اگر 4-5 مرید مل جائیں تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اڑ جاؤں گا۔ تو پیر کی بہار آتی ہے کس سے؟ مریدوں سے۔ تو کل آخرت میں وہ لوگ ایک دوسرے سے بحث کریں گے۔ والضعفاء المتکبرین، اور کمزور اور متکبر دونوں بحث کریں گے، ارے آپ ہی کی وجہ سے ہم برباد ہوئے، ہماری عاقبت لوٹی، ہم برباد ہوئے۔ والانسان، انسان اپنا جو ساتھی اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف کیا ہے وہ آپس میں بحث کریں گے، یہاں تک کہ کافر اور اس کے اعضاء ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ کافر کی جب اعضاء گواہی دیں گے، چمڑا، انگلیاں، اس کی آنکھیں، زبان، کافر کہے گا ارے میں نے تو تمہارے لیے بہت کچھ کیا، تم میرے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیتے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا اما مخاصمۃ العابدین المعبودین۔ رفیق بھائی ہم پہلے دیکھتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے عابد اور معبود کس کی بحث چل رہی ہے؟ عابد اور معبود، یعنی وہ جو عبادت کرتا تھا، وہ جس کی عبادت ہوتی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ جب جہنم نظر آ جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ،
اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو پوجا کرنے والے، ان سے پوچھا جائے گا جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. من دون اللہ هل ينصرونکم و ینتصرون، جن کی تم پوجا کرتے تھے، ظاہر اللہ تعالیٰ کے سوا وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ سوال ہوگا کہ دنیا میں جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ دنیا میں آدمی جس کی پوجا کرتا ہے اپنا وقت اپنا پیسہ اس کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں غیر اللہ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے ان کے پہنے ہوئے کپڑے، وہاں بڑھتی ہوئی نظر کی لڈو کروڑوں میں لاکھوں روپے میں خریدی جاتی. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر وہ کہاں ہیں جن کی بابت تم اتنا عقیدت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاؤُونَ، تو کہیں پس وہ سب، اور کہتے ہیں کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے. جتنے بھی گمراہ ہیں وہ سارے کے سارے فَكُبْكِبُوا، وہ سب کیا کیے جائیں گے؟ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جہنم میں بھی کیسے ڈالیں گے؟ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی. ابلیس کا کون ہوگا وہاں؟ لشکر ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے وہ لوگ کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، ہم نے غلطی کی تھی. اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے. بتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے تم کو کیا سمجھ لیا تھا؟ رب العالمین کے برابر سمجھ لیا تھا. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا. ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے یہ باطل پرست جو گمراہ کن لیڈر تھے، روحانی پیشوا تھے، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کو گمراہ کیا. وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. فما لنا من شافعین، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الشعراء آیت نمبر 91-99 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو وہ لوگ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جن کی عبادت کرتے تھے ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. جیسے شیخ لکھتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو وہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو ظالم نہیں؟ ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ ظلم کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ دن میں کیا کیا ظلم کرتے ہیں؟ ظلم کا تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو غلط جگہ پر رکھنا. کسی کی غیبت کر لی، کسی کو ایسا حد سے زیادہ تجاوز کر لیا، چھوٹا سا ظلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. ظلم سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک. شرک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقمان جو حکیم دانا تھے، عقل مند تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم.
اے میرے بیٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاؤُونَ، جن لوگوں نے جن کی عبادت کی ان کو اور ان کے معبودوں کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ کہاں ڈال دیں گے؟ اچھا، اس میں سے کچھ طاغوت ہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ 5 تعریف طاغوت کی ہم نے بتائی اس سے پہلے۔ وہ جس سے لوگوں سے اپنے سجدے کرواتا ہے، آؤ میرے نذرانہ دو، مجھے سجدہ کرو، یہ طاغوت ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، بعد میں لوگوں نے ان کی پوجا پرستی شروع کر دی، کیا وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ کیا؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی ماں ہیں، ہاں فرشتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہماری عبادت کرو۔ اور یہاں آیت کہتی ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاؤُونَ، ہاں سارے کے سارے اوندھے منہ دھکیل دیے جائیں گے جہنم میں۔ تو یہاں شیخ لکھتے ہیں اما الصالحون الاخیار الذین عبدوا وهم لا يعلمون، لیکن جو نیک لوگ ہیں، صالح ہیں، ان کی عبادت کی گئی اور وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، یا ان کی عبادت کی گئی ان کی رضامندی کے بغیر، کالملائکہ، فرشتے ہیں، فرشتوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ہاں وہ گھروں میں وہ تورا لگاتے ہیں جس میں 2 پروں کا گھوڑا ہے، ہاں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وصالح البشر، نیک لوگ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو وہ لوگ اپنے معبودوں سے، اپنی عبادت کرنے والوں سے، اپنے عابدین سے برات کر دیں گے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اس لیے کہ فرشتوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ، کہیں گے کہ اللہ تو بڑا بزرگ و برتر ہے، أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، ہاں تو ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ، بل كانوا يعبدون الجن، یہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جن کی، اکثرهم بهم مؤمنون، تو وہ لوگ اپنی برات کا ظاہر کر دیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ وعیسیٰ بن مریم، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی ہے، تو وہ اس دن کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ تم کو اور تمہاری ماں کو الہ بنا لیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، سبحانک تنزیہ، تقدس، کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو حق ہی کہہ سکتا ہوں، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں کہا ہوتا تو جانتا، میں نے نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو ہے تو جانتا ہے، ہاں تیرے پاس جو میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے وہی بات کہی جس کا حکم تو نے دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اتنی سری آیت ہے، شاید یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کرسچن ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو اتنی سری آیت ہم کھول کر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہے جو کھول کر کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے اور آپ کے رب کی عبادت کرو۔ شاید اتنے سارے رسائل ہیں عیسائیوں کے، کیا بولتے ہیں اسے، متا ہے، سفر ہے، لیکن اس میں مریم کے نام سے کوئی ہے؟ لیکن قرآن میں سورہ ہے ہمارے پاس، مریم کے نام سے قرآن میں سورہ ہے۔ ہاں ہم بول سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس شاید مریم کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی قدر قرآن میں ہے۔ قرآن نے ایک نام، سورت کا نام ہی کیا کر دیا؟ مریم کے نام سے دے دیا۔
هذا موقف جمیع المعبودات التي، یہ سٹینڈ ہے، موقف ہے ان تمام معبودوں کا جو جن کے الہ بنانے پر وہ راضی نہیں ہوئے، وہ اپنے عابدوں سے برات ظاہر کر دیا، جیسے قرآن کہتا ہے۔ بہت ساری آیتیں انہوں نے یہاں پیش کی۔ وَأَمَّا تَخَاصُمُ الْأَتْبَاعِ، پہلی بات جو ہم نے پڑھا کہ عبادت کرنے والے ان لوگوں سے لڑیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ختم ہو گیا۔ دوسری چیز تخاصم الاتباع مع قادۃ الضلال من اصحاب الفکر، دوسری چیز ان لوگوں سے لڑیں گے وہ لوگ جو غلط فکر پر لوگوں کو لے گئے، غلط کانسیپٹ پر، غلط فکر پر، جن جن لوگوں نے گمراہ کیا، ان لوگوں سے لڑیں گے کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہم لوگ صحیح دین پر عمل نہیں کر سکے، تم نے ہم کو غلط راہ پر لے گئے، تم نے غلط یہ کیا۔ والنظریات الضالہ، گمراہ کن عقائد، نظریات بولے تو کانسیپٹ، غلط عقیدے۔ والمبادی المناقضہ للاسلام، ایسی چیزیں جو اسلام سے آدمی کو ہٹا دیتی ہیں، ایسے بہت سارے ہیں، قادیانی ہیں، اور کون ہے وہ رشاد خلیفہ۔ رشاد خلیفہ کو کون پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے؟ نہ پڑھے اچھا ہے، ہاں نہ پڑھے اچھا ہے، ہم لوگ بس اسی پر کر، لیکن جب تک آپ اندھیرا نہیں دیکھتے ہیں اجالے کی قدر آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اندھیرا دیکھ کر ہی اجالے کی قدر پہچانیں۔ کیسا ہوتا ہے کہ اندھیرا دیکھنے کی چکر میں کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اندھیرا پسند آ جائے، العیاذ باللہ۔ تو بہتر ہے کہ آپ اسی پر رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ فقد ذکرہ اللہ فی موضع آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے شیخ نے یہاں قرآن مجید کی آیت بھی شیخ نے پیش کی، جیسے میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے، زجرہ واحدہ، وہ کیا ہے؟ کیا ہے آواز؟ قیامت کی آواز۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ جس کے آواز کے آتے ہی ایک دم سارے کے سارے میدان میں جمع ہوں گے، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کی آیتیں جو شیخ نے یہاں پیش کی، فَإِنَّمَا هُوَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے کہ ارے ہلاکت ہو، یہ تو فیصلے کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون، ان کو یہاں ٹھہرا کرو، یہ سب کے سب پوچھے جائیں گے، اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ پوچھے جائیں گے۔ تو بڑی لمبی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے کہ اس آیت کے تعلق سے کہ وہاں کیا کچھ پیش آئے گا۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید کی آیتیں کیا اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، زجرہ کیا معنی ہم نے کیا؟ وہ تو صرف ایک زور کا جھٹکا ہوگا، جھٹکی، کیا بولیں گے اسے؟ جھٹکی لینا۔ تو فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ کائے کیے دیکھنے لگیں گے، کون؟ سارے تو جو زندہ ہیں وہ، یا تو خبروں سے جو اٹھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی بدلے کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔
یہی فیصلے کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون۔ ظالموں کو کسے جمع کرنے کی بات ہے؟ احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ظالموں کو، کس کے ساتھ؟ وازواجہم، ان کے ہمراہ لوگوں کے ساتھ، ظالموں ہی کو نہیں، ساتھ ساتھ کسے؟ ان کے جو فالوورز ہیں سارے لوگوں کو جمع کرو۔ وما كانوا یعبدون، جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، تو دونوں لوگ بھی ہیں، سارے لوگ جمع کیے جا رہے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی وہ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ کہا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہی دوزخ کا راستہ بتلا دو۔ جمع کرنے کے بعد کیا کرو؟ دوزخ کا راستہ بتلا دو۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہی ذرا ٹھہرا لو، انہی ذرا ٹھہرا لو، ان سے ضروری سوال کرنے ہیں۔ کس سے؟ یہ جو جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بنا پوچھے جہنم میں ڈال دیا جائے، انہیں ٹھہرا لو، ان سے سوال و جواب بھی کرنے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ما لکم لا تناصرون، ما لکم، کیا بھئی ہو گیا تم نا، کیا بولتے ہیں؟ ما لکم، آپ کو کیا ہو گیا ہے، اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دنیا میں آج کوئی مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کس خدا کی مانتے ہوں، چاہے وہ گائے کے ماننے والے ہوں، چاہے بندر کے ماننے والے ہوں، کسی بھی ماننے والے ہوں، لیکن کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں کسی، لیکن اسلام کے خلاف سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کی ماننے والے ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ فرما بردار بن گئے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرنے لگیں گے۔ کیا کریں گے؟ سوال کرنے لگیں گے، کہیں گے تم تو ہماری طرف دائیں طرف سے آتے تھے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، دنیا میں تم نے ہمیں بہت گمراہ کیا ہے، کبھی دائیں طرف سے آتے تھے۔ قالوا، وہ لوگ کہیں گے کہ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، ہمیں بہکانے کے لیے ادھر سے ادھر سے آ کر ہم کو کیا کرتے تھے؟ بہکاتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے کس کے بیچ؟ لوگوں کے بیچ۔ تو کہا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغین، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا نہیں، ہم نے زبردستی تم کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، ہم نے تم کو کچھ نہیں کیا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ ہم کیا ہونے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہی تھے۔ آخر میں کیا بولیں گے؟ ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی کیا تھے؟ گمراہی تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سو اب آج کے دن تو وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، جن کو گمراہ کیا، جو گمراہ ہوئے، سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔
انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ دیکھیے اصل سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سرکشی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ کیا بولتے تھے؟ ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں، ایسا وہ لوگ کہتے تھے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حشر کا میدان ہوگا جہاں ایک دوسرے سے یہ لوگ لڑیں گے، کچھ باتیں کہیں گے۔ ابھی بھی کل ہمارے ساتھ اور بھی باتیں انشاءاللہ، کل کے درس میں ہم اور بھی باتیں سنیں گے۔ آج کے درس میں کتنی باتیں ہمارے ساتھ تھیں؟ ہاں بولو۔ جہنمی جہنم میں ایک دوسرے پر الزام دیں گے، ایک وہ جو اپنے پیشواؤں پر دیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، عابد معبود کو دیں گے، دوسرا وہ جو غلط فکر پر لے جانے والوں کو دیں گے۔ تمہارے غلط دین پیش کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ اور بھی شیخ نے لکھا ہے مخاصمۃ الضعفاء للسادہ من الملوک والامراء، یعنی کمزور لوگ اپنے طاقتور لیڈر پیشوا ان کے خلاف لڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔